بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اسلامیات اختیاری کے مضمون کے ساتھ ADPA1 کی کلاس کے اندر آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا ٹاپک ہے واقعہ افق۔ سب سے پہلے ہم افق کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ افق کے معنی ہے بات کو الٹ دینا یا حقیقت کے خلاف بات کرنا، اس کو افق کہتے ہیں۔ اصطلاحی معنی افق کی کیا ہے؟ ایسا سفید جھوٹ جو حق کو باطل اور باطل کو حق کر دے، یا فاسق کو مومن اور مومن کو فاسق قرار دے، اس کو افق کہتے ہیں۔ قرآن حکیم کی سورہ نور کے اندر واقعہ افق کا ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس کا تھوڑا سا پس منظر وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بنو مستلق سے واپس آ رہے تھے، تو مدینہ کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ پر پڑاؤ کیا۔ صبح فجر سے قبل ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلے کو چلنے کا حکم دیا اچانک، اور اس سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ قضائے حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئی ہوئی تھیں۔ تو جب آپ واپس آئیں تو آپ نے دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے۔ آپ خود ہی فرماتی ہیں کہ میں نے چادر لی اور چادر لے کر میں زمین کے اوپر ہی لیٹ گئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے صفوان بن معطل سلمی۔ یہ قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی ڈیوٹی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لگائی ہوئی تھی کہ قافلے کے بعد میں آپ نے رکنا کرنا ہے، اور رک کے آپ نے قافلے کی کچھ چیزیں جو پیچھے باقی رہ جاتی ہیں، بھول کے کوئی بھول جاتا ہے تو وہ اٹھا کے آپ نے لانی کرنی ہے۔ حضرت صفوان بن معطل اسلمی آپ چیزیں تلاش کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ آرام فرما ہے زمین پر، تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے اونٹ کو آپ کے قریب کیا اور اونٹ کے کجاوے پر سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھایا۔ آپ بیٹھ گئیں تو آپ کو لے کر چل پڑے، اور دوپہر کے قریب آپ قافلے سے جا ملے۔ یہ اس کا پس منظر ہے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ پر صورتحال کا انکشاف کب ہوا؟ آپ جب مدینہ منورہ پہنچی تو آپ گھر کے اندر جا کر ہی بیمار ہو گئی، شدید علیل ہو گئیں۔ اب آپ کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ باہر لوگ باتیں کیا کر رہے ہیں، منافقین باتیں کیا کر رہے ہیں، اور ان کے متعلق کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن گھر کے اندر کچھ آبزرو یہ کر رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بول چال ترک کر دی ہوئی تھی، آپ بولتے نہیں تھے۔ آپ بڑی پریشان ہوئی، خیر کوئی علم تھا کہ آپ میری تیمارداری بھی نہیں کر رہے، تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی، یا رسول اللہ اجازت دیجیے، میں اپنے ابو کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی، تو حضرت عائشہ گھر میں آ گئی۔ جب گھر میں آئیں تو وہاں پر آ کر آپ کو پتہ چلا کہ آپ کے متعلق تو مدینہ کے اندر اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں
تو آپ کی طبیعت پر یہ چیز بہت گراں گزری، آپ کا دل بہت رنجیدہ ہوا، آپ ساری رات روتی گڑ گڑاتی۔ پھر ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس تشریف لائے اور آ کر فرمایا، عائشہ آپ کے بارے میں لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، آپ کیا کہتی ہیں؟ اگر تو آپ سچی ہیں، آپ نے ایسا نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی صداقت، آپ کی طہارت کو خود ہی ظاہر فرمائے گا، لیکن اگر آپ نے اس طرح کا کوئی کام کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی بے شک توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے والد اور اپنی والدہ سے کہا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیجئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ خود ہی اس کے بارے میں جواب دیجئے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ گڑ گڑائیں، روئیں، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے تھے، اور آپ یہ الفاظ کہتی تھیں کہ اللہ ہی میرے دل کی بہتر جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالی خود میری برات کا اعلان فرمائے گا۔ تو ابھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر ہی جلوہ فروز تھے کہ اچانک آپ پر وحی والی کیفیت طاری ہوئی۔ جب آپ پر وحی والی کیفیت طاری ہوئی تو وحی کی کیفیت جب ختم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے، اور حضور نے مسکراتے ہوئے مبارک دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو کہ مبارک ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی برات کا اعلان کر دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، عائشہ حضور کا شکریہ ادا کرو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی، میں اللہ کا شکر ادا کروں گی کہ جس نے میرے لیے برات نازل کی ہے۔ آپ کی برات جو ہے وہ نازل کر دی گئی۔ تو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ نے میرے آنسو اپنے دامن رحمت سے پونچھ ڈالے ہیں۔ اس موقع پر واقعہ افق کا جو ہے کچھ صحابہ کرام کو غلط فہمی بھی ہوئی، منافقین کی باتوں کے اندر آ گئے۔ تو ان کے اندر مستح بن اثاثہ، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور حمنہ بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی پیش تھے۔ ان کے اوپر پھر قذف کی سزا بھی لگائی گئی ان تینوں کے اوپر۔ منافقین کی شر انگیزیاں اس حوالے سے بڑی اہم تھی کہ منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی، اس نے اس واقعہ کے پیش نظر اپنے کچھ مقاصد حاصل کرنا چاہے، کیونکہ منافق ہمیشہ اسلام کے خلاف ہوتا ہے اور ہمیشہ اسلام کے خلاف ہی باتیں کرتا ہے۔ تو اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر بھی حملہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر بھی حملہ کیا، نمبر 1۔ نمبر 2، اس نے اسلامی تحریک کے اخلاق کے وقار پر بھی حملہ کیا کہ دیکھو مسلمانوں کا نبی کس طرح کا ہے، ان کی بیوی کس طرح کی ہے، ان کے رفیق ابو بکر صدیق کس طرح کے ہیں۔ ان تمام کے اوپر عبداللہ بن ابی اور اس کے جتنے بھی رفقات تھے، منافقین تھے، ان تمام نے بے شمار باتیں کی۔ اور اس کے بعد اس کے اندر مزید عزیز طلبہ کچھ خیر کے پہلو بھی تھے واقعہ افق کے اندر۔ نمبر 1، مومنین کے اخلاقی برتری قائم رہی کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ پر تہمت لگی، حضرت صفوان بن معطل پر تہمت لگی، تو اس صورت کے اندر جب اللہ رب العزت نے قرآن کی آیات سورہ نور کے اندر نازل فرما دی تو اس وقت ان تمام کی برات جو ہے وہ نازل ہو گئی۔ تو مسلمانوں کی اخلاقی برتری پہلے کی طرح ہی قائم و دائم رہی۔ مومنین کے تحمل اور بردباری کا مظاہرہ۔ اب مومنین کا تحمل اور بردباری کس طرح کا تھا؟ دیکھیں، لوگ باتیں کر رہے تھے اور مومنین چپ کر کے سن رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق بھی چپ کر کے سن رہے تھے،
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے متعلق، صفوان بن معطل کے متعلق جب باتیں ہو رہی تھی تو اسی وقت اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیتے تو منافقین کو نیست و نابود کر دیا جاتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد ازواج مطہرات اور حضرت عائشہ کے اعلیٰ کردار کی شہادت۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت عائشہ کے علاوہ بھی بیویاں تھیں، تو اب بیوی دوسری جو ہوتی ہے وہ ستون ہوتی ہے اور وہ تو عیب تلاش کرتی ہیں۔ حضور کے ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ مقابلہ ہوتا تھا حضرت زینب کے ساتھ، حضرت عائشہ صدیقہ کا۔ اب یہ موقع تھا کہ حضرت زینب کچھ بولتی، لیکن حضرت زینب نے بھی اس موقع پر جو کلمات ارشاد فرمائے وہ بھی سننے والے ہیں۔ آپ نے کہا کہ خدا کی قسم میں عائشہ کے اندر صرف بھلائی دیکھتی ہوں، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ حضرت زینب نے، باقی ازواج مطہرات بولی نہیں کچھ بھی، یعنی کہ سب نے خاموشی کا اظہار کیا اس موقع پر۔ حضرت عائشہ کی عالی ظرفی کا مظاہرہ دیکھیے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اب بڑا اچھا ٹریٹ کرتی تھی، کیونکہ وہ بھی اس واقعہ کے اندر منافقین کے ساتھ لگ گئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تہمت لگائی، انہوں نے بھی، آپ کے اوپر بھی قذف کی سزا لگائی گئی۔ لیکن اس کے باوجود حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی آپ کے پاس آتے تو آپ ان کے پاس بڑا اچھا رویہ اختیار فرماتے۔ تو کسی نے کہا عائشہ یہ تو وہ ہیں جنہوں نے تمہارے خلاف باتیں کی تھیں، تو کہا اے ان کے متعلق اس طرح کی بات نہ کرو، یہ تو وہ ہیں جب کفار حضور کے متعلق شعروں کے اندر حضور کی توہین کرتے تھے تو یہ حسان بن ثابت ہجوم کرتے اور ان کا جواب جو ہے وہ دیتے تھے۔ اس واقعہ کے اندر اسلامی معاشرے کے لیے دائمی ضوابط کا اعلان کر دیا گیا۔ دیکھیے پردے کے احکامات نازل آئے، پھر زنا کے قریب نہ جانے کے احکامات نازل آئے، گھروں کے اندر اجازت لے کر جانے کے احکامات آئے، یعنی کہ اس واقعہ کے بعد یہ ساری باتیں ایک مکمل طور کے اوپر ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک اسلامی معاشرہ کس طرح قائم و دائم رہ سکتا ہے اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں لازم و ملزوم ہوتی ہیں۔ ازواج مطہرات کی پاک دامنی کا دائمی اعلان کر دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا نساء النبی لستن، اے نبی کی بیویوں تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پاکی اور طہارت کا تذکرہ فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت کے اندر حضور کی ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، ان کی طہارت کا ذکر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے ایک دائمی اعزاز ہے۔ دیکھیے جب حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام پر تہمت لگی بدکاری کی، تو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی پر تہمت لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بچے کے ذریعے شہادت دی کہ یوسف سچے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام پر جب تہمت لگی تو آپ کی پاک دامنی کی شہادت آپ کے بیٹے نے دی، لیکن جب حضور کی محبوبہ حضور کی زوجہ ہماری ماں سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ پر تہمت لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود شہادت دی کہ عائشہ پاک ہے، یہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں اس سے بری ہے، یہ طہارت والی ہے، اور نبی طہارت والے ہیں تو ان کی بیویاں بھی طہارت والی ہیں۔ اس کے بعد پھر حضرت عائشہ کا اور اہل بیت کا حق پہچاننے کا درس دیا گیا کہ لوگوں نبی کا گھرانہ کوئی عام گھرانہ نہیں ہے، یہ خاص گھرانہ ہے، نبی خود بھی پاک ہے، للطیبین للطیبات، پاک اور طیب لوگوں کے لیے پاک اور طیب خواتین ہوا کرتی ہیں، اور نبی کے گھرانے کے متعلق پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر درس دیا۔ پھر اینڈ کے اوپر حسن معاشرت کا درس دیا۔ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے خاندان والوں کی کفالت کرتے تو آپ کے خاندان میں سے ایک شخص نے حضرت عائشہ صدیقہ کے متعلق باتیں کی تھی، تو آپ نے بولا کہ اب میں تمہاری کفالت نہیں کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کی آیات بنا کر نازل فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے سے رجوع کیا جب قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور آپ نے کہا کہ میں کفالت کروں گا۔ اسی طرح اور بھی لوگ تھے،
اور بھی خاندان تھے، انہوں نے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح رجوع کر لیا۔ صدیق اکبر کی تو ہے بیٹی، رسول اکرم ہے تیرے شوہر۔ صدیق اکبر کی تو ہے بیٹی، رسول اکرم ہے تیرے شوہر۔ اے امی عائشہ تیرے مقدر کا تا قیامت نہیں کوئی ہمسر۔ عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ اس کے اندر بہت زیادہ بلائی کے پہلو ہمارے لیے موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کو سمجھ کر اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔